اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه وارزقا طوعا ومتعه فيها تبكا. اللهم صل على محمد معزز ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے احکام و آداب کی 13ویں نشست میں اسٹرانگ ہو آپ کا خیر مقدم استقبال کے ساتھ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دوستو، جیسا کہ ہم اپنے اس پروگرام کے آغاز میں چند فضیلت ماہ رمضان اور قرآن مجید کو بتاتے جا رہے ہیں، آج بھی آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور اس کے فوراً بعد جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہے اس کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بہت سے تلاوت قرآن کرنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل نہ کرے، خداوند عالم اس کو قیامت میں اندھا محسوس کرے۔ اس بنا پر ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ قرآنی معرفت حاصل کریں تاکہ قرآنی تعلیمات کو عادت بنا سکیں، ان کے مطالب پر عمل کر سکیں اور قرآن کو اپنا رہنما بنا سکیں۔ ناظرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اہل بیت قرآن پر عمل کرنے میں ہم پر سبقت لے۔ امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور تمام لوگوں سے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا را قرآن پر توجہ دو، دیکھو کوئی دوسرا قرآن پر عمل کرنے میں تم پر سبقت۔ ناظرین، میں اپنی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ مولا متعال اس قول پر عمل کیا جا سکے۔ یہ ناظرین، بنا کسی تاخیر کے علی جناب مولانا ذوالفقار مہدی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں اپنے آج کے سوالات لے کر۔ مولانا صاحب، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہوں گے مولانا صاحب؟ الحمدللہ خیریت سے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے الحمدللہ انشاءاللہ۔ الحمدللہ آپ کو بھی سلامت رکھے مولانا صاحب۔ مولانا صاحب اجازت ہے سوالوں کو پیش کرنے کی؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ مولانا صاحب، پہلا سوال جو ہے مومنین کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اگر میں بیماری کے بنا پر روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، لیکن اگر دوپہر میں میری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ اور اگر نہیں تو کیا میں کھانا کھا سکتا ہوں؟ کیا مجھے کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارض الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان بیمار ہے اور ظہر سے پہلے وہ ٹھیک ہو جائے اور اس وقت تک اس نے روزہ توڑنے والی کوئی چیز انجام نہ دی ہو جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو احتیاطی واجب کی بنا پر اس دن اس کو روزے کی نیت کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ ظہر کے بعد جو ہے صحیح ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے، اور جب روزہ واجب نہیں ہے یعنی قضا کرنا ہے تو اس کو پھر مفطرات صوم میں سے کچھ
کرنے میں، کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ امساک کرنا اس کے اوپر واجب ہے، ایسی کوئی صورت نہیں ہے. وہ بلکہ اس کو حق ہے، اختیار ہے کہ جب وہ بعد زور صحیح ہوا ہے تو وہ ان چیزوں کو کھا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. اس میں کوئی پریشانی نہیں، کھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اب جب روزہ نہیں ہے تو بس خالی یہ احتیاط رکھنا ہے کہ روزے داروں کے سامنے نہ کھائے، یہ ان کا احترام کریں، اور پھر روزے کا احترام کرتے ہوئے بہت زیادہ نہ کھائیں. ٹھیک ہے، ورنہ کھانا کھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جی جی مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ وضاحت کرنے کے لیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ اگر میں نے مستحب روزہ رکھا ہے اور اگر کوئی مجھے کھانا کھانے کی دعوت دے تو میرے لیے مستحب ہے کہ میں اس کی دعوت قبول کروں؟ کچھ لوگ اس کا کافی غلط فائدہ اٹھا کر گھر والوں سے روزہ کھوا لیتے ہیں، ایسا کرنا کتنا صحیح؟ دیکھیں، مومن کی دعوت قبول کرنا مستحب ہے، مؤکد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری طرف ہمارے علماء نے بھی بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ مستحب رکھتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا کرے، بلکہ اگر کوئی مومن اس کو دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت قبول کرنا مستحب ہے. اور وہ کہہ رہے توڑ لینے کو تو آپ توڑ لیجیے. اگرچہ حتیٰ یہ تک کہا ہے کہ اگر وہ مغرب سے پہلے کہہ رہا ہے، زور کے بعد کہہ رہا ہے، تو بھی آپ کھول لیجیے، چونکہ مومن کا احترام بہت زیادہ ہے اور اس کی دل شکنی ہوگی، اور اگر آپ قبول کریں گے تو اس کو خوش ہوگا. تو مومن کو خوش کرنا جو ہے یہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. تو یہ دونوں باتیں صحیح ہے اپنی جگہ کہ روزہ مستحب بھی رکھا ہے آپ نے، اور زور کے بعد بھی اگر کوئی دعوت دے رہا ہے تو آپ توڑ لیجیے، کیونکہ دعوت مومن مستحب. اب ایک بات دوسری ہے، آپ کہہ رہے کہ مثلا گھر والے ہمارے توڑ دیتے ہیں اور کہہ تو یہ اعمال بالنیات تھا. اس روزے کا ثواب تو نیت میں ملے گا نا. اب اگر ان کی نیت یہی ہے کہ روزہ نہ رکھوں تو پھر کہے گا ثواب ملے گا. لیکن آپ یہ بھی جان لیجئے کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں. بھائی میں روزے سے ہوں اور کوئی میرے سامنے کھانا لایا تو اس کی دل شکنی نہ ہو، میں نے کھانا کھا لیا، تو اللہ اگر نیت پہ روزہ کی ثواب دے گا تو شاید اس کو ثواب بھی ملے. آپ اتنا سخت نہ لیجئے، اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مس یوز کر رہے ہیں؟ شاید مس یوز نہ کر رہا ہو، واقعی روزہ رکھنا چاہتا اور کوئی کھانا دے رہا ہے، زوجہ کھانا دے رہی ہے، اور وہ اگر سوچتا ہے کہ اگر بیوی کی بات نہیں مانوں گی، وہ بھی ایک مومنہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی ایک مومنہ ہے. تو اگر وہ مومنہ ہے اور دعوت دے رہی ہے اور آپ روزے سے ہیں تو توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ کہ پلاننگ سے نہ کیجئے کام، جس کو ہم سازش کہتے ہیں، وہ سازش نہ ہو. اب اللہ کے ساتھ تو سازش ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو انشاءاللہ ہم کسی کے بارے میں سوء ظن سے کام نہ لیں. ہم کہیں گے نہیں، اس کی نیت واقعی تھی اور اس نے توڑ لیا اس نے. اور یاد رکھیے آپ کو اس روزے کا ثواب بھی ملے گا. ہاں جب وہ توڑ رہے ہیں آپ، تو ایسا نہیں کہ مجھ سے بھی روزہ توڑ دیا تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. نہیں میرا بھائی، آپ کو روزہ توڑنے کا بھی ثواب، روزہ رکھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور مومن کی دعوت قبول کرنے کا بھی ثواب ملے گا. تو دوہرا ثواب مل رہا ہے، اور ابھی آپ کو کھانے پینے کو بھی مل رہا ہے. تو یہ اسی کو کہتے ہیں نور علی نور. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے اس کے لیے چونکہ فتویٰ موجود ہے اور واضح طور پہ ہمارے علماء نے کہا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تردید ہے، شک ہے، تو آپ بالکل توڑ لیجئے اگر کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ بحث خالی مستحب روزے کے بارے میں، قضا یا دوسرے روزے واجب کے بارے میں نہیں ہے. مولانا صاحب بہت مزیدار سوال تھا اور اس کو نہیں بہترین طریقے سے آپ نے ناظرین کے سامنے کیا. مولانا صاحب تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سال کے دوران مستحب روزے رکھنا چاہتے ہیں، وہ کون کون سے موقع ہیں جب رکھنا مستحب ہوتا ہے؟
یہ بہت بڑا جو ہے سوال ہے. میں آپ کو کچھ فہرست بتا دیتا ہوں. دیکھیے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اور آخری جمعرات کو اور مہینے کی 10 تاریخ کے بعد پہلا بدھ جو آئے گا اس دن روزہ. تو یہ جو مستحب روزے ہیں وہ ایک دو نہیں ہے. مثلا ہر مہینے اتنے روزے تو یہی ہے. پھر ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب. ایام 20 اس کو کہا جاتا. پورا رجب اور شعبان کا مہینہ اگرچہ اس میں آپ پورا نہیں رکھنا چاہتے, ایک دو دن ہی رکھیے, مستحب روزہ رکھنا. اس کے بعد جو ہے نوروز کے دن جو ہے روزہ رکھنا مستحب ہے. شوال کی 4 تاریخ سے لے کے 4 سے 9 تک روزہ رکھنا مستحب ہے. ذی القعدہ کی 25 اور 29 کو روزہ رکھنا مستحب ہے. ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا مستحب ہے. عید غدیر 18 ذی الحجہ کو, اور پھر مباہلے کے دن 24 ذی الحجہ کو, پہلی محرم کو, تیسری اور 7ویں محرم کو, 17 ربیع الاول کو, جمادی الاول کی 15 تاریخ کو اور 27 رجب. یہ ہمارے فقہا نے ذکر کیا ہے, یہ مستحب روزہ ہے, اس کا استحباب ثابت ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کے عملے میں دیکھ سکتے. اس کے بعد آپ جب چاہیں مستحب روزہ قربت اللہ کی نیت سے رکھ سکتے. دیکھیے بہت گنجائش ہے مستحب میں. آپ تو آپ جب چاہیں قربت اللہ کی نیت سے, شارع نے معین نہیں کیا ہے. اگر آپ یہ کام کریں گے امام نے کہا ہے تو غلط ہوگا, لیکن آپ قربت اللہ کی نیت سے جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں اگر آپ یہ نیت کریں کہ آج مستحب روزہ ہے تو یہ مستحب روزہ کے لیے شارع کا کہنا ضروری ہے, تو یہ فہرست جو بتائی ہے اسی کے مطابق پھر روزہ رکھا جا سکتا ہے. اور یہ جو روزہ اور نماز جو ہے اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے. اسی لیے ہمارے ایک جگہ حدیث میں آیا ہے نماز کے متعلق, الصلاۃ خیر موضوع, نماز بہترین عبادت ہے, جس کا چاہے تھوڑا پڑھنا تھوڑا پڑھے. اسی طرح روزہ ہے, روزہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. آپ جتنا رکھنا چاہتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پورے سال روزہ رکھنا چاہتے ہیں عید کے دن چھوڑ کے آپ پورے سال روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, عید اور عاشورہ کے دن چھوڑ کے بقیہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہمیں یاد ہے کہ ایک آدمی آیا تھا افریقہ سے, اس کو 8 مہینہ روزہ رکھتا. دیکھیے آدمی کی طاقت کتنی ہے اور روزہ رکھنے کی, وہ رکھ رہا ہے. پوچھا کیوں رکھ رہے ہو؟ بولا میری قضا چھوٹی ہے تو اکٹھا ہی لکھ لے 10 سال 1 سال بعد. تو آپ دیکھو ایسے بھی حوصلہ مند ہیں لوگ. تو یہ جو ہے روزہ ایک اللہ کی عبادت ہے اور بہترین عبادت ہے. تو آپ جتنا روزہ رکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو تقریباً یہ جو 2 مہینے لگاتار رجب شعبان کے ہیں, پھر مثلا اتنی ساری فہرست ہے, وہی آپ کے لیے بھاری کام ہے. انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کی مزید توفیق دے انشاءاللہ المستعان. شکریہ مولانا صاحب اس کی مزید وضاحت کرنے کے لیے اور تفصیل کے حوالے سے. مولانا صاحب آخری سوال جو آج کا ہے تو یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ روزے کی نذر یا عہد کرنا حاجت دعاؤں کی قبولیت کی کافی ضرورت ہوتا ہے. کیا واقعاً حدیثوں میں مشکلات اور بلاؤں کے ٹالنے کے لیے اس کی تاکید ہے ان روزوں میں, اور جو روزے ہم ماہ رمضان میں رکھتے ہیں یہ دونوں میں کے مسائل میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہ بہت, اگر آپ خود دیکھ لیں تو ایک واقعہ جو ہے سورہ دہر والا وہی کافی ہے اس کی عظمت کو بتانے کے لیے, کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مریض ہوتے ہیں تو رسول اللہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ نظر مانگ لو ان بچوں کی صحت کے لیے کہ اسے اللہ شفا دے گا تو ہم روزہ رکھیں. تو آپ دیکھیں یہ سب سے بڑی دلیل ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ روایت اتنی معتبر ہے اور کہ سورہ دہر نازل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آپ سوچئے ہمارے وہاں بہت ساری جگہوں پر, 1-2 جگہ نہیں ہے,
بہت ساری نماز حاجت کے لیے، اگر کوئی حاجت ہے اس کے لیے آپ روزہ کی منت مانگ سکتے ہیں، کوئی اہم کام ہے اس کے لیے، تو یہ جو کہا ہے شریعت نے عہد کر سکتے ہیں، یہ بالکل جو ہے ایک شرعی قانون ہے، اور ائمہ نے ہمارے سجس کیا ہے، یعنی انہوں نے تاکید فرمائی ہے، بالکل اس کی جو ہے ایک شرعی دلیل موجود ہے، اور بہت سارے ہمارے علماء اور بہت سارے مومنین کے واقعات بھی موجود ہے اس سلسلے میں، کہ جب انہیں مثلا اس طرح کی انہوں نے نظر کیا اور عہد کیا، روزہ رکھا اور اللہ نے ان کی حاجت پوری کی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ بھی کریے، انشاءاللہ آپ اسے مستفید ہوں گے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات جو ہے، روزہ مستحب کا احکام واجب روزے کے احکام سے چند چیزوں میں فرق کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دن بھر بھوکا رہے، ٹھیک ہے، اور روزے کی نیت نہ کرے اور غروب سے 1 گھنٹے پہلے کر لے، تو مستحب روزہ ہو جائے گا، واجب روزہ نہیں ہوگا۔ تو ایک بڑا فرق کیا ہے کہ اگر آپ کوئی مبتلات روزہ انجام نہیں دے رہے ہیں، روزہ توڑنے والی چیز، اور بھوکے ہیں، آپ نہ ارادہ رکھتے روزہ رکھوں گا، نہ ارادہ نہیں رکھتے نہیں رکھوں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ سورج لہر لہر کر رہا ہے، ڈوبنے کے قریب ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا اب تو 1 گھنٹہ باقی، چلو نیت کر لیتا ہوں، میرا روزہ، ہمارے فقہا کہتے ہیں یہ مستحب روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیز ہے خالی مستحب روزے میں تصور کی جا سکتی ہے، واجب روزے میں کوئی نہیں۔ اسی طرح ایک بار آپ نے نیت کر کے رکھ لیا، ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں کنٹینیو کیجیے زور سے پہلے، حتیٰ ہمارے پاس فقہا کہتے ہیں کہ زور کے بعد بھی توڑ سکتے ہیں، کہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ پورا کیجیے۔ یہ مستحب بھی روزے میں ہو سکتا ہے، واجب روزے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ خوب، پھر کہا تھا کہ دیکھیے مستحب روزہ جو ہے کچھ ہے، اس کے پہلے بات ہو چکی ہے، حاجت کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مدینے میں رہ سکتے ہیں، 3 دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اور ابھی بدھ اور جمعرات اور جمعہ کا دن، تو یہ احکام جو ہے اس سے فرق کرتا ہے واجب روزے سے، بقیہ چیزوں میں اور کوئی فرق دونوں میں پایا نہیں جاتا، جو وہ باطل کر دیتا ہے واجب کو وہی مستحب کو بھی باطل کر دیتا ہے، اور بقیہ کوئی حکم میں فرق پایا نہیں جاتا ہے، یہ مستحب خالی اس کی نیت میں اور اس کے رکھنے کے طرز میں فرق پایا۔ جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمارے اور ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ فرمایا۔ دعا گو ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، اور آپ یوں ہی حضرت ولی اعظم کے کام میں خدمات کا انجام دیتے رہیں انشاءاللہ۔ تمام ناظرین کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنے سوالات تک بھیجے ہیں، اور جنہوں نے نہیں بھیجے ہیں وہ بھیج سکتے ہیں اسٹرانگ گروپ کے اس واٹس ایپ نمبر 8070151412۔ ناظرین یہاں پہ اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی نئے سوالوں کے ساتھ، تب تک کے ہمارے